or Renault 80, brand new condition, 10-month warranty, all kit available. کیا ہو رہا ہے؟ ایڈز جیسا مرض، بدترین مرض مسلمانوں کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ کس کا کیا جائے گا؟ گناہ کرنے والوں، تم اپنی جان سے جاؤ گے، نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے۔ تم لڑکیوں سے تعلق جوڑ رہے ہو، ناجائز تعلقات، کس عمر میں؟ 16 17 سال کی عمر میں جوڑ رہے ہو، کیا جائے گا؟ میرے رسول نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا، جو زنا کریں گے ان کے ساتھ 3 چیزیں خدا کرے گا۔ پہلی بات، اللہ اس کی روزی کو کم کر دے گا، اس کو تنگ دست کر دے گا۔ جہاں جاتے ہیں سب یہی کہتے ہیں، سید صاحب روزی کے معاملے میں بہت تنگی ہے، بہت پرابلم ہے، بڑے مسائل ہیں۔ یا میں یہ نہیں کہتا ہر تنگ روزی والا زانی ہے، یہ نہیں کہتا، لیکن ابھی میں اس کا تجزیہ آپ کے سامنے کروں گا۔ میں کچھ کسی کو نہیں کہتا، اس لیے کہ نہ میں کوئی خطیب ہوں نہ کوئی اہل علم ہوں، میں آپ کا خادم ہوں۔ چیخ پکار کرنے کے لیے صرف اس لیے آتے ہیں کہ کتے کا کام اتنا ہے، اگر کسی چرواہے نے کتا پال رکھا ہے تو وہ کتے کا کام اتنا ہے، وہ بھیڑیوں کو جو ہے وہ ہینڈل نہیں کر سکتا، بھیڑیوں کی رکھوالی نہیں کر سکتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ جو شیر اور بھیڑ جو ہے، شیر اور بھیڑیے جو ہے، ان بھیڑوں کو کھانے کے لیے آتے ہیں، تو بس اس کو اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے ناک سے زیادہ سونگنے کی، تو وہ سونگ کر کے بھونکتا ہے، اور اس جو ہے وہ چرواہے سے وفا کی وجہ سے وہ بھیڑوں کو آگاہ کرتا ہے، اس راستے نہ جا، نہ تیری جان چلی جائے گی۔ تو وہ بھولی بھالی بھیڑیں جو ہے اتنا کرتی ہے کہ اس اپنے چرواہے کے پالتو کتے کی آواز پر وہ وہاں سے بھاگ کر کے اپنے مالک کی طرف، اپنے چرواہے کی طرف آ جاتی ہے اور ان کی جان بچ جاتی ہے۔ بس یہی کتے کا کام ہوتا ہے۔ کتا بول نہیں سکتا، کتا بھیڑوں کی جان بچا نہیں سکتا، لیکن کتا صرف بھونک سکتا ہے۔ رسول اللہ کے ٹکڑے کھا کر ہم بھی پل رہے ہیں، ہماری نسلیں پل رہی ہے، ہمارا گھر بار پل رہا ہے۔ خدا کی قسم کسی کے احسان کسی پہ ہوں گے، ہم پر تو رسول اللہ کا احسان ہے، اور صرف ہماری جانوں پر نہیں، ہماری ایک ایک سانس پر احسان ہے، ہمارے ایک ایک بال پر احسان ہے۔ عزتیں ملی ہے ان کی نالین کے صدقے، ورنہ لوگ عزت کے لیے در در کے بھکاری بن کر کے گھومتے ہیں، لیکن غلامان مصطفیٰ کی چوکھٹ پر عزت کنیز بن کر آتی ہے۔ یہ صرف نالین مصطفیٰ کی خیرات ہے، یہ صرف مصطفیٰ جان رحمت کی نسبتوں کی خیرات ہے۔ تو بس وفا کا تقاضا یہ ہے، ہم کسی کو نہیں بچا سکتے، ہم گناہ سے جب خود نہیں بچ سکتے تو کسی کو کیا بچا سکتے ہیں؟ دنیا کا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں خود گناہ سے بچ سکتا ہوں، نہیں، جسے خدا کا کرم بچاتا ہے بس وہی گناہ سے بچ سکتا ہے، ورنہ کوئی گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ اگر میرا اللہ چاہے تو مسجدوں کی زینت بننے والے شراب خانوں پہ نظر آئے، اور اگر میرا اللہ چاہے تو شراب میں ڈوب جانے والے مسجدوں کی زینت بن جائے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا بلعام و باعور کو کتا بنا دیا گیا، جہنم کا کتا، اور بشر حافی کو اپنے رب کی ولایت کا تاجدار بنا دیا گیا۔ بشر کی پہلی زندگی کیا ہے؟ جنگل میں لوٹنے والا فضیل ابن عیاض غریب نواز کے پیروں کا پیر بن گیا۔ آخر وہ کون سا فیضان ہے جو فضیل کو ڈکیتی کے جنگل سے نکال کر مسند ارشاد پر متمکن کرتا ہے؟ وہ میرے اللہ کا کرم ہے، وہ میرے رب کی توفیق ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے جو عبداللہ ابن مبارک کو افیئر کے معاملات سے نکال کر امام اعظم کی شاگردی کا شرف عطا کرتا ہے، اور امام اعظم جیسا اپنے وقت کا قطب الاقطاب کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا، نعمان تو دنیا سے کیا لایا ہے؟ تو میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا۔ وہ کون سی طاقت ہے جو ابن مبارک کو یہ منزل عطا کرتی ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے؟ وہ میرے اللہ کا فیضان ہے، میرے رب کا کرم ہے۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ حضرت یوسف جیسا پیغمبر کہتا ہے، قرآن اس کو حکایتاً بیان کرتا ہے کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا۔ جب برات کا وقت آیا نا، جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کی برات کا اعلان کیا کہ یوسف تو پاک ہے، ہم ہی گندے تھے جو ان کو لبھاتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا۔ فرماتے ہیں نفس امارہ تو بہت برائیوں کی طرف لے جانے والا ہے، لیکن آگے قید لگائے الا ما رحم ربی، سبحان اللہ، مگر میرا رب جس کو بچا لے، اللہ جس پر رحم کرے، تو کوئی اپنی پارسائی کا اعلان نہیں۔ اور یاد رکھنا جنہوں نے پارسائی کا اعلان کیا وہ مصیبت میں پھنسے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو بہت پارسا نہ سمجھنا۔
تو ہم جب گناہ سے نہیں بچ سکتے تو آپ کو کیا بچا سکتے ہیں؟ لیکن وفا کا تقاضا ہے، جیسے وہ بھیڑوں کو ان بھیڑیوں سے بچانے کے لیے کتا بھونکتا ہے مالک کی خوشی کے لیے، اور بھیڑیں اس بھونک کو سن کر کے واپس ہو جاتی ہے، ویسے یہ مصطفیٰ جان رحمت کی بھولی بھالی امت جو نادانی کی وجہ سے، مجھے یقین ہے مسلمان کبھی بے غیرت نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی زنا کے اڈے پہ نہیں جا سکتا، نفس لے جا رہا ہے، بھولے پن میں جا رہے ہیں، نفس کی محبت میں جا رہے ہیں، نفس کے ورغلانے سے جا رہے ہیں، اپنا کام ہے بھونکنا، آگاہ کرنا، ہو سکتا ہے کسی کو یہ بھونک آگاہ کر کے پلٹا دے اور وہ حضور کے قدموں میں آ جائے، ایک بھی آ گیا ہم سب کی نجات۔ یہ محفل اس لیے ہوتی ہے، اس لیے اس محفل میں اگر نصیحت کی جائے تو برا نہیں مانا کریں، اور اللہ کی قسم ہم تو کسی کو ٹارگٹ کر کے کبھی بولتے ہی نہیں، ٹارگٹ کر کے بولنے کو غیبت تصور کرتے ہیں، اور غیبت حرام ہے اور زنا سے بدتر ہے، اس لیے کبھی کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہا، بس بات تو جنرل کی جاتی ہے، بات تو ایسی کی جاتی ہے، آپ برا نہیں مانیں، بس بات اتنی ہے آیا کریں تو اس نیت کے ساتھ کہ میری اصلاح ہو جائے، آج اصلاح ہو گئی تو کامیاب ہے، آج اصلاح نہیں ہوگی تو پھر میدان محشر میں پچھتانے سے کام نہیں چلے گا۔ تو 16 17 سال کے بچے زنا کے اڈوں پہ جائیں، 16 17 سال کے بچے، 12 13 سال کی بچیاں اپنا سب کچھ لٹا رہی ہے، اپنی آبرو کا سودا کر رہی ہے۔ کل زنا کرنے والے کو پیسے دینے پڑتے تھے، اب حال یہ ہے کہ بچیاں بھی اور بچے بھی نفس کے اتنے غلام بن گئے کہ وہ ایک دوسرے کو گفٹ کر کے ایک دوسرے کی آبرو سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ یہ حالات ہیں، قوم ان حالات میں ڈوبی ہوئی ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جنت تقسیم کرنے لگے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں ان کے ساتھ، ان کو کڑوی دوا پلائیں تاکہ انہیں شفا ہو، بیمار کو میٹھی دوائیں نہیں پلائی جاتی، بلکہ جو میٹھی ہوتی وہ دوا بھی کب ہوتی ہے، جنہیں دوا کی ضرورت ہے انہیں ہم دوا دیں، اس لیے کہ یہ ہم پہ اعتماد کر کے آتے ہیں، یہاں سے ہم جو دیتے ہیں وہ لینے کے لیے تیار رہتے ہیں، اس لیے ان کے اعتماد کے ساتھ ہم کبھی کھلواڑ نہ کریں، ورنہ ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، ہمیں بھی رب کی بارگاہ میں جواب دے ہونا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، حضور علیہ السلام میرے صادق و مصدوق نبی، سچے نبی نے فرمایا زانی کے لیے 3 باتیں کی جاتی، پہلی چیز اس کی روزی سے اللہ برکت اٹھا لیتا ہے، زانی کی روزی سے۔ اب زنا کے مختلف اسٹیپ ہیں، پہلا اسٹیپ زنا کا یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان مناظر کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ میں نہیں کہتا کون کیا کرتا ہے، ہم خود ڈوبے اپنے آپ میں، کیا ان آنکھوں کے زنا سے ہم بچتے؟ کتنے لوگ